بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید آوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اس چینل پہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے سیرت کے سچے موتی کے بعد الحمدللہ آئیے قرآن پڑھیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے 63 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ انسان کی موت پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس لیے کہ اس کے جسمانی اختیارات مکمل طور پر سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے محض ایک صورت ہے۔ نیند میں بھی چونکہ انسانی اختیارات عارضی طور پر معطل کر دیے جاتے ہیں، اس لیے نیند پر بھی قرآن نے وفات کے لفظ کا اطلاق کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کے حقیقی اور اصلی معنی پورا لینے کے ہی ہے۔ یعنی اے عیسیٰ علیہ السلام تجھے میں یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ اس کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور پھر جب دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا تو اس وقت موت سے ہمکنار کروں گا، یعنی یہودیوں کے ہاتھوں تیرا قتل نہیں ہوگا بلکہ تجھے طبعی موت ہی آئے گی۔ اس سے مراد ان الزامات سے پاکیزگی ہے جن سے یہودی آپ کو متہم کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی صفائی دنیا میں پیش کر دی جائے گی۔ اس سے مراد یا تو نصارہ کو دنیاوی غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک رہے گا، گو وہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم ہی رہیں گے، یا امت محمدیہ کے افراد کا غلبہ ہے جو در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کی تصدیق کرتے اور ان کے صحیح دین کی پیروی کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں۔ إِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَیَکُونُ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے فرزندوں کو، یعنی اپنے بیٹوں کو، اور ہم تم اپنی عورتوں کو
اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کریں۔ یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقین میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو، تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر مناظرہ کرنے لگا۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورے کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرمایا، جس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا، ان کے ساتھ بھیجا۔ تفسیر ابن کثیر و فتح القدیر وغیرہ۔ اس سے اگلی آیت میں اہل کتاب کو دعوت توحید بھی دی جا رہی ہے، یعنی یہودیوں کا مباہلے سے بھاگنا اس بات کی نشاندہی ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ وہ حق کو پہچانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق پر ہیں اور یہی حق ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں اور جو فرما رہے ہیں۔ لیکن کیا مسئلہ تھی؟ ان کا تکبر، نخوت یا ان کی بدقسمتی کہہ لیجئے کہ شیطان نے ان کو اسلام لانے سے روکے رکھا۔ ان ھذا لھو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لھو العزیز الحکیم۔ یقیناً صرف یہی سچا ایمان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے ذرہ ذرہ کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس مشین کو پیدا کیا ہے، تو یقیناً وہ اس کے پرزے سے واقف ہے اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان سے جاری ہو اور ہمارا خاتمہ شہادت کی موت پر ہو، ہماری موت جو ہو شہادت کی موت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے یہ پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خالص اپنی رضا کے لیے لکھ رہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔